جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو دو کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔ ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایسا شخص جو کسی ارض فولاد میں، کسی جنگل میں، کسی اجاڑ میں تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا، اور کوئی اور شخص بھی اس جنگل میں پھنسا ہوا ملا تو اس نے اس سے 2 گھونٹ پانی مانگا، حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی تھا کہ اگر 2 گھونٹ پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو پانی پھر بھی موجود رہتا، لیکن اس نے اس ڈر سے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے تو میں اس کو کیوں دوں، تو اس نے پانی نہیں دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہیں دیا، آج میں بھی تیری طرف التفات نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ اللہ سے پیار کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد، نصرت اور اعانت یہ اللہ کے حضور عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ معاشرے کے لاچار، مجبور، بھوک، افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا لوگوں کی ضرور مدد اور نصرت کیجیے۔ اس وقت دنیا بھوک اور افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق ہماری ہمسائیگی میں افغانستان کے اندر 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ، ان کا بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح روہنگیا کے اندر زندگی جتنی کٹھن ہے اور جس اذیت میں وہ لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اسی طرح یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور شام کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ سخت سردی کے اندر اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور یتیموں کی ہے، بیوگان کی ہے، بوڑھوں کی ہے، مفلوق الحال لوگ جبر مسلسل کی طرح زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ ہمارے تھر کے اندر دیکھیے، زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی ان کو نصیب نہیں ہیں۔ جس کٹھن اور تلخ زندگی سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ زندگی گزار نہیں رہے، زندگی کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سانسیں نیزوں کی انیاں ہیں۔ اذیت، تکلیف، بھوک، ننگ، افلاس، فاقے، بے چینی، اضطراب، دکھ، محرومیاں، ذرا ان سب بے بس، مجبور اور لاچار لوگوں کا ایک تصور کیجئے، اور ہم اپنے گھروں کے اندر جو آسودہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان لوگوں کی مدد کے لیے مقدور بر اپنا کردار بھی ادا کریں؟ اللہ امت مسلمہ پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگرچہ کوئی کافر ہو، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ہو، بھوک، ننگ اور افلاس میں مبتلا ہو، ہمارا دین اس کی مدد، نصرت، اعانت اور تائید کی ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو، اس کا مذہب پوچھے بغیر، اس کا مسلک معلوم کیے بغیر، اس کی ذات پوچھے بغیر، اس کی شہریت پوچھے بغیر۔ جہاں بھی افلاس میں، غربت میں، بے چینی اور بدحالی میں کوئی بھی ہو، آپ اس کی مدد کریں، اس کی نصرت کریں۔